پاکستانی میڈیا نے کیا کرا اور انڈین میڈیا کو کس طرح سے شٹ اپ کال دی. ٹھیک ہے نا. تو جب پاکستان کا چوتھا ستون ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ستون کو مضبوطی دے, استحکام دے. تو انگریزی چینلز کھول دیے اس نے. نہیں تو انگریزی چینل دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں پاکستان میں, آپ کو بھی پتہ ہے. فارنرز اگر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاکستان کے. اس میں نیریٹو تو چاہیے نا وہ صحیح ہے آپ کا ظاہر ہے. انٹرنیشنل ورلڈ کو آپ کی آواز سمجھ میں آئے گی تو کوئی سنے گا نا. اردو چینل تو وہ نہیں دیکھ سکتا. کچھ اطلاعات ہے آپ کو کتنا ملتے ہیں انگریزی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, تنخواہیں کیا ہیں ان کی؟ اردو میڈیا سے متعلق ان کے بھی پیسے اچھے ہیں, لیکن وہ بھی چینل ابھی اپنے چلنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں تزمین جاوید. ناظرین 2002 کی بات ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ 14 اگست کو ایک پاکستان کے اندر ایک ٹیلی ویژن چینل آیا جو آج بھی ہے اور اس کو 24 سال ہو چکے ہیں. اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد مزید 10 12 15 سال آپ کہہ دیجیے ٹی وی اسکرینز, نیوز چینلز کی جاب کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی پریولیج جاب ہوتی ہے. اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جو شخص چینل کے اندر ہوتا ہے اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اس کی ایک طرح سے بات سنی بھی جاتی ہے, تمام ادارے اس کی بات سنتے بھی ہیں, اور پھر صحافت کا بھی اس کے ساتھ ایک لیبل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہیے مجھے نہیں معلوم ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ جب سے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے اس کے بعد سے وہ جو کنونشنل میڈیا سمجھا جاتا ہے, یعنی اخبارات, میگزینز, پھر ٹی وی, ریڈیو اور دیگر اور جتنے بھی ہیں, اس کا جو ہے اثر کم پڑ گیا ہے, انفلوئنس کم پڑ گیا ہے. اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی انوویشن ہوتی ہے, کریشن ہوتی ہے, تو وہ پرانی چیز کو ریپلیس کر لیتی ہے یا سپرسیڈ کر لیتی ہے. ایک تو یہ بیانیہ ہے. دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ شاید کچھ انجینئرنگ بھی ہوئی ہے, یعنی یہ کہ بزنس ماڈلز چینلز کے خراب ہو گئے خود سے, ان کی کچھ نااہلیوں کی وجہ سے یا کیے گئے. اس کی وجہ سے جو سارا جو اب فوکس ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف چلا بھی گیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انفارمیشن منسٹر عطاء اللہ طاہر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اب انہوں نے جو اس چیز پہ انحصار یا ایمفیسائز کیا, اس پہ جو زور دیا, وہ اوبویسلی وہ چینجنگ ٹرینڈس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ ماڈل جو ہے وہ اتنا کوئی ٹی وی کا اتنا کوئی سازگار نہیں ہے کہ جس کو حکومت اپنی طرف سے فائنینس کر سکے, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ کے بھی اپنے ریٹس ہوتے ہیں, آپ کو سارے اس حوالے سے معلوم ہے. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے اس کا نقصان اینکر پرسنس کو نہیں ہو رہا, اس کا سینئر اینکر پرسنس کو نقصان نہیں ہو رہا. اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ جو کچھ بھی چینلز بچے ہوئے ہیں وہاں پہ میڈیا ورکرز کو ہو رہا ہے. وہ صحافی, وہ رپورٹرز, وہ کیمرہ مین, وہ ٹیکنیشینز, جن کی وجہ سے یہ اینکرز, ہم جیسے اینکرز بھی ہیرو بن جاتے ہیں. ان کی محنتوں سے, ان کی مائنڈ سیٹ سے. پھر نیوز ڈائریکٹرز کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, پروڈیوسر کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو نقصان ان کو ہو رہا ہے. اب اس نقصان کی بھرپائی کیسے کی جائے, یہ سوالیہ نشان ہے. کیا ریاست پاکستان اس پر کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے, یا بزنس ماڈل کو فلرش کرنا چاہیے, یا بزنس کو ہمیں اکانومی سے لنک کر دینا چاہیے؟ اس پر مختلف رائے. ہم نے اس حوالے سے جس شخصیت کو بلایا, یہ ساری باریکی کو وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ 30 سال سے اس بزنس میں ہیں. مختلف آپ سمجھیے کہ مختلف حوالوں سے, کبھی ریڈیو کے ساتھ, پھر ٹیلی ویژن کے ساتھ, اور اس وقت جو ہیں وہ ایک پاکستان کے نامور چینل کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, اور بیورو چیف ہیں وہ سندھ کے, اور تمام معاملات کو سمجھتے بھی ہیں چینلز کے حوالے سے, اور پھر ان کی بیٹس بھی ہیں, پولیٹیکل رپورٹنگ بھی جانتے ہیں سارے حوالوں سے سندھ کے اندر کے کیا معاملات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب برنی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم. سر, میڈیا کا زوال آ چکا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح سے مشروم گروتھ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی, تو جس طرح سے ہم نے خود اس ٹی وی چینلز کی بنیاد رکھی, اس کے ساتھ پروان چڑھائے, اپنا کیریئر آگے بڑھایا. 2002 میں جس طرح سے آپ نے بتایا, جہاں ایک چینل ہوتا تھا, پھر وہاں 40 چینل ہوئے, پھر 50 چینل ہوئے. لیکن اب اس کا جو مقابلہ ہے, ٹی وی چینل کا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ عام آدمی کے موبائل کیمرے سے ہے. جتنے موبائل کیمرے ہیں اس کے ساتھ یوٹیوب چینل لوگ بنا کے چلا رہے ہیں, اتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چل رہے ہیں. تو اخباری صنعت کو تباہ ہونے میں جس طرح 70 سال لگے,
کہ اخبار کے قارئین نے اس کو پڑھنا چھوڑا یا اس کی سبسکرپشن ختم ہو گئی، اور آج اخبار آپ کو ہاکر کی دکان پہ بھی نظر نہیں آتا، سرکاری دفاتر میں بھی نہیں آتا۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین نے تربیت دی تھی کہ گھر میں صبح اٹھتے تھے تو اخبار پڑھتے تھے۔ آج کا جو جینزی بچہ ہے وہ اخبار نہیں پڑھتا، وہ دیکھتا ہے انسٹاگرام، وہ دیکھتا ہے ٹویٹر، وہ دیکھتا ہے نیٹ فلکس۔ اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹی وی چینل کیا خبر چلا رہا ہے، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے حکومت کیا کر رہی ہے، ریاست کیا کر رہی ہے، سرکار کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے یار نیٹ فلکس، یوٹیوب، اپنا کانٹینٹ دیکھتا ہے، وقت انجوائے کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ٹی وی انڈسٹری کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اس کا خمیازہ جو ہے اس وقت جو آپ کے موجودہ چینلز ہیں، تقریباً کوئی 40 50 60 چینل جو بڑے لیول کے چینل ہیں، یوٹیوب چینلز کی میں بات نہیں کر رہا، جو سیٹلائٹ چینلز ہیں، آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ان میں سے 3 سیٹلائٹ چینل 2 مہینے کے دوران بند ہو چکے ہیں۔ یہ وہ سیٹلائٹ چینلز تھے جو کہ عرصہ دراز سے چل رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اب جب سیٹلائٹ چینل بند ہوں گے تو اس کا جو اسٹاف ہے اس کو اپنے معاشی روزگار کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ آیا وہ اپنے چھوٹے اسٹارٹ اپس کرے، جس طرح سے آج پاکستان میں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں یوٹیوب چینل چل رہے ہیں۔ یعنی جو یوٹیوب چینل کے لیے تو آپ کو گاؤں دیہات میں بیٹھ کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلا سکتے ہیں اور چلتا ہے اور کانٹینٹ ڈلتا ہے، لوگ لائک بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ نیوز کے کانٹینٹ کو ویسے ہی ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں دیکھا جا رہا۔ لیکن شریف ایک سوال ہے، ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں سارے معاملات ڈیجیٹل پریزنس، لیکن یہی ماڈل اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں، وہاں تو ٹیلی ویژن چینلس چل رہے ہیں، وہاں بھی سوشل میڈیا ہے نا، وہاں بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہاں کیوں چل رہے ہیں پھر؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے نا اس پاکستان میں غلط خبر کو بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلا رہا ہے۔ دیکھیے ٹی وی چینل میں ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، پہلے رپورٹر ہوتا ہے، رپورٹر کے اوپر اسائنمنٹ ڈیسک ہوتی ہے، پھر بیورو چیف ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے، پھر ایک اس کا ایگزیکٹو بلیٹن پروڈیوسر ہوتا ہے جو بلیٹن ڈیزائن کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں خبر رک جاتی ہے، غلط نہیں چلتی۔ آج موبائل فون جس نے پکڑا ہوا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ صحیح چلا رہا ہے، غلط چلا رہا ہے، کسی کی وہ پگڑی اچھال رہا ہے، کسی کے خلاف بھیجا بلیک میلنگ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اور اس کا کانٹینٹ ڈائریکٹ جا رہا ہے اور ڈائریکٹ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کا بھی خمیازہ جو ہے نا ٹی وی کی وجہ سے بھگتا جا رہا ہے۔ ٹی وی پہ پہلے ہوتا تھا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تھی، اب وہ ٹی وی پہ نہیں ہے، اب پریس ریلیز، ہی سے وی سے شی سے، دیکھیں جو بھی کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی میر رضا علی کے کیس میں تمام ٹی وی چینلز نے اپنا کردار ادا کیا، اور آپ دیکھیں ایک خودکشی جس کو پولیس قرار دے رہی تھی وہ قتل میں تبدیل ہوئی۔ ٹھیک ہے، پہلے دن پولیس کو چاہیے تھا جب وہ لاش وہاں سے انہیں پڑی ہوئی ملی تھی تو ان کو یہ تو اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ یہ کسی ہیروئنچی کی یا ڈرگ ایڈکٹ کی لاش نہیں ہے، اس پہ گولی کا نشان ہے، تو گولی مار کے کسی کو بھی قتل کریں گے تو اس کا پوسٹ مارٹم تو ہوگا۔ تو پولیس نے آپ کی سندھ حکومت کی کوتاہی کہہ لیں، میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ کی کہہ لیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی کہہ لیں، حکومت سندھ کی کہہ لیں، انہوں نے نااہلی آپ سمجھتے ہیں؟ نااہلی کیا، یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے، اس پہ تو سزا ہونی چاہیے غفلت کے مرتکب کو۔ وہ جو ایک رائے ہے کور اپ ہے، وہ نہیں آپ سمجھتے ایسا ہے؟ دیکھیے کور اپ بھی دیا جا سکتا ہے نا، لیکن انیشیلی تو غلطی ہوئی ہے نا، انیشیلی تو کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی روڈ پہ پڑی ہوئی لاش ملے، اس پہ گولی کا نشان ہو، آپ نے اس کے ایویڈنس ہی پورے کلیکٹ نہیں کرے، اس پہ تیزاب ڈلا ہوا ہے نا، اس کے جسم پہ نظر آ رہا ہے۔ اس پہ یہ ہے نا کہ ایس ایچ او صاحب جو تھے جن کو معطل کر دیا گیا وہ اے ایس آئی تھے، وہ سب انسپیکٹر سے نیچے کے بھی تھے، تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ تحقیقات کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کا کیس ہے جس پہ بعد میں سوشل میڈیا پہ ایشو اٹھا ہے، ٹی وی چینل سے زیادہ اس پہ میں کراچی کی یوتھ کو، کراچی کے نوجوانوں کو، کراچی کا پڑھا لکھا طبقہ جو گھروں میں بیٹھتا تھا، ڈائی روم میں بیٹھ کے کی بورڈ واریئرز تھے، وہ روڈ پہ نکلے ہیں۔ آج 14-15 دن سے کراچی کی بھادرآباد چار مینار چورنگی ہو جائے، شارع فیصل بن نرسری کا مقام ہو جائے، کلفٹن میں 3 تلوار کا مقام ہو جائے، یا کوئی اور جگہ ہو جائے، وہاں روزانہ رات کو 3 بجے تک کراچی کا بلا رنگ و نسل، بلا سیاسی امتیاز وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے، اس میں کوئی لسانی معاملہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ احتجاج میں ہر طبقہ فکر کے لوگ آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن سیاسی جھنڈا لے کے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ایز اے سول سوسائٹی ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا اس ایشو نے سندھ حکومت پہ اتنا پریشر کریٹ اس وقت کرا ہوا ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو میر رضا کا قتل اس پہ آتے ہیں شریف صاحب، یہ بالکل یہ بہت ایک
امپورٹنٹ انویسٹیگیشن کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم ایک میڈیا کے حد تک اسٹک کرتے ہیں. اچھا، اب آپ نے جیسے آپ اس چیز کو مان بھی رہے ہیں کہ ٹی وی کا جو ہے لوگ اب اتنا دیکھتے نہیں ہیں، اس کے جو بھی وجوہات ہیں، کیونکہ اسے میں ٹی وی کے حد تک یہ گفتگو رکھنا چاہتا ہوں. کیا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اس دور کے اندر بھی ٹی وی کے ریوائول ہو جائے، وہ ایسے کہ ہم ایکسکلوسیو سٹوریز پہ کام کریں جو کہ ملک کے مفاد میں بھی ہوں، جو کہ ریاست کے مفاد میں بھی ہوں. مطلب ہم نے لمیٹڈ کر دیا ہے اپنی رپورٹنگ سٹرکچر کو، یعنی یہ کہ پولیٹیکل بیٹ کو ہی ہم دکھاتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل افیئرس کی خبریں چلیے 1-2 سالوں کے اندر بڑھ گئی ہیں، ہمارے میڈیا میں دکھائی بھی جاتی ہیں، اس میں ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، کچھ سائنس اینڈ ڈسکوری پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، موویز پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہ اور اب تو اے آئی آ چکا ہے، اسکرپٹ آپ نے اے آئی کو پرومپٹ دیا، اس کے ذریعے سے بنا دیا، اس کو ڈلیور کر دیا، اس کو پرفارم کر دیا. ابھی بھی ٹی وی کو ہم انگیجنگ بنا سکتے ہیں. دیکھیں، ٹی وی کبھی اپنی قدر نہیں کھوئے گا، ٹی وی موجود رہے گا. اخبار بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہے نا. آج بھی اخبار جو ہے وہ آپ کی آرکائیو کے طور پہ، آپ کی لائبریری کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ٹی وی بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، اس کی جو تعداد ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، یہ سکڑتا جائے گا. دیکھیں، پہلے ایک دور تھا کہ آج سے 15 سال پہلے ایک چینل میں 16 18 رپورٹرز اور 16 18 کیمرہ مین ہوتے تھے. اب اس وقت کا جو ماڈل چل رہا ہے، آپ کے زیادہ تر لیڈنگ چینلز میں بھی 6 رپورٹر 8 رپورٹر ایک بیورو میں ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کا بیورو ہو یا کراچی کا یا لاہور کا، جو بڑے شہر ہیں. تو یہ صورتحال ہے. کیمرہ مینوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی 4 اور 6 پہ چلے گئے. جہاں شہر میں 4 DSNGs کراچی میں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے چینلوں میں، وہاں 1 DSNG 2 DSNG سے کام ہو رہا ہے. دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ چینل کے پاس جو بزنس ماڈل ہے وہ سروائیول کی طرف ہے. وہ کما کے نہیں دے رہا، یا اتنا نہیں کما کے دے رہا جتنا اس کے مالکان نے اس سے کمانا تھا. حکومتی اشتہارات نہیں مل رہے. نہیں، حکومتی اشتہارات تو ملیں گے، لیکن حکومتی اشتہارات لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں، جہاں اس کا فارمولا تو ریٹنگز ہے نا. بالکل، سب کچھ ریٹنگ ہے، ہر چیز ہے. دیکھیں نا، اگر 10 ادارے ہیں تو ان 10 اداروں میں جو چیز بٹتی ہو، آپ 40 ادارے کھول دیں، ٹھیک ہے. اور اس وقت بہت سے ادارے تو ایسے ہیں جن کو حکومت اشتہار دے نہ دے، ان کا سروائیول دونوں صورتوں میں نہیں ہے. اگر ان کو تھوڑا شیئر مل بھی جائے تو بھی وہ اپنے ملازمین کو 3 مہینے تنخواہ نہیں دے رہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آپ اگر رہتے ہیں تو آپ اگر میڈیا میں نوکری کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہر مہینے نوکری کی تنخواہ مل رہی ہے تو اس پہ اللہ میاں کو آپ کا شکریہ، اللہ میاں کا شکر ادا کریں. اچھا، یہ عجیب بات ہے کیونکہ ہم سب میڈیا میں ہیں. میڈیا کے اندر یہ ایک کلچر بن گیا ہے شعیب صاحب کہ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا کتنا انکریمنٹ ہوا. دوسرے آرگنائزیشنس کے اندر اگر یہ بات ہونا شروع ہو جائے، ایک دوسرے سے تنخواہیں پوچھنا شروع ہو جائے، آپ کا کتنا بونس لگ گیا ہے، اس پہ HR بلا لیتا ہے. لیکن میڈیا میں اب یہ کلچر بن گیا ہے کہ ایک دوسرے سے تنخواہ پوچھی جاتی ہے. ذمہ دار کون ہے اس چیز کے حوالے سے؟ اب تو یہ کلچر، اب تو یہ پوچھا جاتا ہے تمہاری کتنے مہینے کی نہیں آئی ہے، یعنی 2 مہینے سے نہیں آئی ہے، 3 مہینے سے نہیں آئی ہے، 1 مہینے سے نہیں آئی ہے. کوئی بھی اس وقت بڑے سے بڑا ادارہ ہو، اس کے اندر ملازمین کا جو آپ جس کو اپریسل کہہ رہے ہیں، وہ جو پاکستان کا صف اول کا چینل ہے وہاں 14 سال سے نہیں ہوا. 14 سال پہلے جو ملازم کی تنخواہ تھی، آج مہنگائی کا ریٹ کیا ہے؟ ان کا سننے میں آیا جن کی آپ بات کریں ان کا ڈیجیٹل میڈیا میں تو ہوتا ہے اپریزل ہوتا ہے. دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا میں ہوتا ہے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا تو بات کا ہے نا. اچھا، جو آپ کے جیسے معزز ہمارے بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ تو 35 لاکھ 40 لاکھ کے پیکیجز پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو بیہائنڈ دا سین کھڑا ہوا کیمرہ مین ہے، جو NLE ہے، جو گاڑی چلا کے اس اسپاٹ پہ لے کے جا رہا ہے، ڈرائیور ہے، DSNG کا ٹیکنیشین ہے، وہ اس وقت پاکستان میں اگر کسی فیلڈ میں پس رہے ہیں تو وہ میڈیا میں پس رہے ہیں. سر، تو آپ بیورو چیف ہے نا سندھ کے ایک چینل کی، بہت ہی پاکستان کا نامور چینل ہے. آپ نے کوئی کوششیں کی ہیں اپنے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے؟ بالکل. دیکھیں، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب تک اس میں وفاقی سطح سے چینلز کو سپورٹ نہیں ملے گی، صوبائی سطح سے سپورٹ نہیں ملے گی، کوئی بھی ایک ٹی وی چینل کا مالک خلاص نہیں مجھے کر سکتا. پتہ ہے کراچی کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جن کو سندھ حکومت بھی پیسے دیتی ہے. وہ تو ہر چینلز کو اشتہار مل رہا ہے نا. دیکھیں، سندھ حکومت بھی دے رہی ہے، پنجاب حکومت بھی دے رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی دے رہی ہے. لیکن جو ایکسپینڈیچرز شروع ہو گئے ہیں اداروں کے، جو ان کے اخراجات ہیں، جو ان کا خرچہ آ رہا ہے، یہ بات وہ ہے کہ آمدنی 98 خرچہ روپیہ. تو جب یہ صورتحال ہوگی اچھا آپ دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے چینلز میں کیا ہوتا تھا،
ایک چینل کا بیورو چیف دوسرے چینل میں جاتا تھا تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اوپر بڑھ کے جاتا تھا. اب وہ کہتا ہے یار اگلے چینل میں مجھے اگر 2 مہینے میں بھی تنخواہ مل رہی ہے نا, میں تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں, کیونکہ میرے چینل میں 3 مہینے سے نہیں آئی ہے. تو یہ تو انڈسٹری کولیپس ہو رہی ہے بیسیکلی. بہت ہی ایک دردناک سچویشن ہے یہ, اور سوال سے پتہ نہیں کوئی حل نکلے گا یا نہیں نکلے گا. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, سوال سے وہ ابھی وہ ذہن سے چلا گیا, لیکن ہاں سوال یہ آ گیا, حکومت یہ کہتی ہے بھائی تم پرائیوٹ کام ہے نا, ہم سے کیوں آپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو پیسے دیں گے. اور یہ بات فواد چودھری صاحب بھی کہتے تھے, جو انفارمیشن منسٹر رہ چکے تھے, وہ بہت ہی اس طرح سے بات کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ وہ چاہتے کہ تمام میڈیا چینلز ختم ہو جائیں. تو کیا اس پہ موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں, میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے. بالکل ہے. مارکہ حق میں دنیا نے دیکھ لیا پاکستانی میڈیا نے کیا کرا اور انڈین میڈیا کو کس طرح سے شٹ اپ کال دی. ٹھیک ہے نا. تو جب پاکستان کا چوتھا ستون ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ستون کو مضبوطی دے, استحکام دے. تو انگریزی چینلز کھول دیے اس نے. نہیں تو انگریزی چینل دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں پاکستان میں, آپ کو بھی پتہ ہے. فارینرز اگر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پاکستان کے, اس میں نیریٹو تو چاہیے نا وہ صحیح ہے آپ کا. ظاہر بات ہے انٹرنیشنل ورلڈ کو آپ کی آواز سمجھ میں آئے گی تو کوئی سنے گا نا. اردو چینل تو وہ نہیں دیکھ سکتا. کچھ اطلاعات ہیں آپ کو, کتنا ملتے ہیں انگریزی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, تنخواہیں کیا ہیں ان کی؟ اردو میڈیا سے متعلق ان کے بھی پیسے اچھے ہیں, لیکن وہ بھی چینل ابھی اپنے چلنے کی جنگ لڑ رہے ہیں, سروائیول موڈ پہ. دیکھیں 3 سے 4 جو انگریزی چینل آئے ہیں وہ سب چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو انگلش چینل کا جو اسٹاف ہے وہ ہائیلی پیڈ ہوتا ہے اردو چینل کے مقابلے میں. پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. پھر اس چینل پہ اشتہار نہیں مل پاتا. آپ مجھ سے رائے سے متفق کریں گے, بات پڑھے لکھا اردو بولنے والا بھی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, سندھی بھی انگریزی بھی. آپ انٹرنیشنل ایک لیول پہ بات کر رہے ہیں, وہ وہاں سنی جاتی ہے. بالکل. تو اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ٹی وی چینل کو جب دیکھنے والا چلانے والا اشتہار نہیں دے گا تو وہ بھی چینل چاہے انگلش ہو, اردو ہو, پشتو ہو, ہندی ہو, کیسے چلے گا؟ تو میرے خیال سے آپ کی بس اس سوال سے اس گفتگو کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. حل شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, ایک سروائیول کے ساتھ ساتھ ان کو ملٹیپل کام کرنے پڑیں گے اسی میڈیا کے اندر. یعنی یہ کہ وہ اینکر پرسن ہے تو اس کو ریسرچ بھی خود کرنی پڑے گی, اس کو اور چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. اگر کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے, تھوڑا بہت رپورٹنگ بھی سیکھ لے, وہ اسی طرح سے نظام چلے گا میڈیا کے اندر. دیکھیں دنیا میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے. اب اگر پہلے ہمارا کیمرہ مین ہوتا تھا نا تو وہ خالی کیمرہ مین ہوتا تھا, اب اس کو ویڈیو ایڈیٹر کا کام بھی آنا چاہیے. وہ آپ کا شارٹس بھی کاٹے گا. اور اچھا دکھنا چاہیے. دیکھیں اینکر پرسن کا تو سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کے ذرائع ہونے چاہیے. خبر اور پریس ریلیز کا فرق اس کو پتہ ہونا چاہیے. اگر اینکر کو خبر اور پریس ریلیز کا فرق نہیں پتا تو وہ پھر صحافی تو نہیں ہے نا. کچھ ہے ایسا اینکر جن کو کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اینکر بن جاتا ہے, یہاں تو انجینئر جو ہے وہ بھی اینکر بن جاتا ہے, پرائم ٹائم پہ شو بھی لے لیتا ہے اور وہ صحافی بن جاتا ہے. تو صحافت سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا. دیکھیں صحافی تو وہی ہے جس نے رگڑا کھایا ہوا ہے, اور جو 30 سال قربانیاں دے کے, مارے کھا کے, گرفتاریاں دے کے, زخمی ہو کے, لاٹھی چارج برداشت کر کے کمروں میں بیٹھ کے صحافی بنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے, جب وہ 60-70 سال کے ہو جائیں گے, ہم بولیں گے ہم نے یہ صحافت میں کیا لیکن پیسہ 1 روپیہ نہیں بنایا, تو وہ روتے ہیں. ایسا ہے نا, بالکل ایسا. تو وہ اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کما لو نا پیسہ, تو آگے جا کے پھر رونے کے بہتر یہ ابھی پیسہ کما لو. پھر وہ صحافت نہ کرے نا, وہ پھر ایجنسی کھول لے کوئی. چلے اس حوالے سے ڈسکشن کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا ایم سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کیا؟ نہیں, کراچی کیونکہ آپ رپورٹنگ ان کی بہت کر رہے ہیں وہاں سے. آج کل آپ نے وہی سب سے پہلے آپ نے بریک کی خبر, یہ بادر آباد میں جو تصادم ہوا تھا, وہ مبینہ طور پہ کیا رپورٹ ہے سر؟ اچھا دیکھیں, جس طرح سے ایم کیو ایم کے تنظیمی معاملات ہیں وہ تو اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, لیکن جس طرح سے تنظیم کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, اگر یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو یہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن خاموش تو ہو گئے سر, کوئی بات دیکھیں وہ تو بات یہ ہے, سیز فائر ہوا ہے نا. سیز فائر تو ہوا ہے, کروایا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, جو دونوں طرف کے مشترکہ دوست ہیں انہوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہے اور کہا ہے کہ جناب ابھی جو ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے تو آپ اس پہ چلیں. لیکن بات وہی ہے کہ جس طرح سے چلا جاتا ہے وہ پھر کچھ دنوں کے بعد اختلاف شدت اختیار کر جاتا ہے. آپ دیکھیں جب تک ایم کیو ایم ایک بانی کے تھرو چلتی تھی, کسی دوسرے کو بولنے کی طاقت کی یا قوت نہیں تھی. بانی کو مائنس کرنے کے بعد ہر آدمی اپنا دھڑا الگ چلا رہا ہے. ہم ابھی تک تو 3 دھڑے دیکھتے تھے, ابھی 15 دن پہلے ایک چوتھا دھڑا بھی کریٹ ہو گیا ہے. چوتھا دھڑا بھی؟ جی, چوتھا دھڑا بھی کریٹ ہو گیا, اور وہ بھی موجودہ ایم کیو ایم کے ہی لوگ ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی جو ہے نا چیئرمین بننے کی اہلیت رکھتے ہیں,
اور ہم بھی متحدہ کے پرانے ڈائی کیا ہارڈ اس کا کارکنان ہیں. تعلق ان سے نہیں ہے جن کو چھوڑا گیا تھا ابھی بلدیاتی جو بلدیا فیکٹری کے کیس کے اندر کچھ اس طرح کے حامی ہیں اس کے اندر؟ نہیں وہ تو دیکھیں ایم کیو ایم کے پرانے لوگ ہیں, سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں, سابق میئر بھی رہ چکے ہیں, اور کراچی میں انہوں نے مینجرشپ کری ہے, سب کچھ کری ہے, لیکن دھڑا تو بنایا جا رہا ہے نا. دیکھیں آج کل وہ لاہور میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جی, اور وہ ان کا جو معاملہ نواز صاحبہ کی بہت تعریفیں کی انہوں نے وہاں پہ, بالکل کی ہوں گی. وسیم اختر صاحب کی بات کریں. جی بالکل, ان کے ساتھ وسیم آفتاب بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور ایم کیو ایم کے بھی لوگ شامل ہیں, اور وہ اپنی زیادہ تر جو میٹنگز ہیں, جو پریس کانفرنس ہیں, وہ حیدرآباد مرکز پہ بھی جو عارضی مرکز ہے ایم کیو ایم کا, وہاں نہیں کرتے. وہ پریس کلب میں میڈیا ٹاکس کرتے ہیں, نیشنل پریس کلب میں کرتے ہیں, کراچی پریس کلب میں کرتے ہیں, کہیں حلیم کی نیاز پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں باتیں ہو جاتی ہیں, اپنا ورژن دے دیا جاتا ہے, اپنے بیان جاری کر دیے جاتے ہیں. تو سمجھ لیں انٹرنل کانفلکٹس ابھی تک برقرار ہیں. اور جس طرح سے پی ایس پی کا ایم کیو ایم میں مرجر ہوا تو اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ لیکن اگر یہی ان کی ڈویژنس رہتی ہیں تو جو ان کا ایک پارٹی پالیسی, جس میں میں نے دیکھا تمام ان کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں, فاروق ستار صاحب ہوں, خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, وسیم اختر صاحب ہوں, اور بھی دیگر جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں, وہ نئے صوبوں کے قیام پہ تو ایک نظر آتے ہیں. لیکن جب ان کا جھگڑا ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کی ایک رہنما تھی جو ان کی اسپوکس پرسن ہے, وہ فرماتی ہیں جو لوگ صوبے کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں خود تقسیم کا شکار ہوا ہے. نہیں دیکھیں ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا, کہ ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے ایک ایجنڈا ہے کہ بلدیاتی نظام مستحکم ہو. یہ تو ہمیشہ سے ایم کیو ایم کی پارٹی پالیسی ہے. اس پارٹی پالیسی کو تو ہر دڑا ایم کیو ایم کا اون کرے گا کہ بھائی بلدیاتی نظام مستحکم ہو. یہ جس طرح سب صوبوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ جی انتظامی امور بہتر کرنے ہیں, لسانیت سے بالا تر ہو کر کرنے ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جائیں گے, اور جس طرح سے پنجاب میں معاملہ ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, صوبہ سندھ میں ہے, بلوچستان میں ایک ایم این اے اور ایم پی کی جو حدود ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ 600 کلومیٹر اس کی حدود ہے, تو اس کو بہتر کیا جائے تاکہ عوامی مسائل حل ہوں. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوں, یا لڑکانہ میں, یا نوابشاہ میں, یا لاہور میں, یا فیصل آباد میں, ہر عام شہری جو ہے اپنے سرکاری کام نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے. یہ کام کیسے ہوں گے, اس کام کو کیسے بہتر کیا جائے گا؟ آخر جو کراچی میں یا پاکستان میں رہنے والی عوام ہے, کیا وہ اسی طرح سے مسائل جھیلتی رہے گی؟ یہ یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا, K4 کا پروجیکٹ کبھی نہیں بنے گا. یونیورسٹی والی روڈ میں جو ایم ایسوسیٹس تھی اس کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن بورڈ تھا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو یک طرفہ طور پر سندھ حکومت نے معطل کیا, غلط کیا ہے. یہ لیکن وہ جو بھی ہو جائے, عام تکلیف کون برداشت کر رہا ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی روڈ وہ شاہراہ ہے جس پہ روزانہ جامعہ کراچی کا 40,000 سے زائد پڑھا لکھا بچہ اور بچی وہاں سے گزرتا ہے. روزانہ وہ مینٹل ٹراما میں ہے. اسی روڈ پہ اردو یونیورسٹی, سر سید یونیورسٹی, عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, داؤد یونیورسٹی. آپ کا کراچی کا جو نوجوان ہے وہ 5 سال سے کس دماغی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ 5 سال سے یہ سڑک ہی بن کے دے رہی. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں استما کے مریض ہو چکے ہیں, کچھ اس طرح کی بھی خبریں آتی ہیں. لیکن سر وہ میرے مرتضیٰ صاحب سے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے, انہوں نے کہا ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں, جماعت اسلامی میں ایم کیو ایم ذمہ دار ہے کراچی کے جو دیگر مسائل ہیں ان کا یہ موقف ہے. 18 سال سے حکومت سندھ کون چلا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اس پہ بری الزمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ کہنے لگے ہم نے تجاوزات اتنی نہیں کی تھی جتنی متحدہ نے کی تھی, جتنی جماعت نے کی تھی. اپنے دور میں کمرشلائزیشن انہوں نے شروع کر دی, ہم تو اس کو صاف کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں ہم تو. دیکھیں یہ تو آنے والا وقت ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور جب یہ جائیں گے تو ان کے بعد ان کی فائلیں کھلیں گی. فائلیں کھلیں گی, بالکل فائلیں کھلیں گی. دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کا کتا چھٹا تو سامنے آتا ہے نا. سندھ حکومت جائے گی نہیں, سندھ حکومت دیکھیں ابھی کیونکہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ آپشن نہیں ہے نا, تو ابھی تو آپ کو سندھ حکومت کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مراد علی شاہ صاحب کی یہ ہیٹرک ہے, تا قیامت تو کوئی نہیں ہوتا نا. اور پیپلز پارٹی کی بھی جو گورنمنٹ ہے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تو کبھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کچھ دن کے لیے ہٹتی ہے اور پھر آ جاتی ہے. یعنی صوبہ سندھ سے ان کی حکومت بنانے میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی دوسری پارٹیاں جو ہیں اس وقت وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی اسمبلی کے اندر جو ان کی ہونی چاہیے اسٹرینتھ. آپ دیکھیں جماعت اسلامی شہر میں کتنا شور کرتی ہے, ہر وقت دھرنے مظاہرے اور عوامی ایشوز کو بولتے ہیں. بالکل صحیح کرتے ہیں, عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, لیکن آخر میں پوزیشن کیا ہوتی ہے؟
سڑک تو دیکھیے وہ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی جمہوری انداز نکال لیں کہ عوام کے لیے مشکلات نہ آئیں, کوئی اور طریقہ ہو. لیکن آپ دیکھیں کراچی میں لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ان کے احتجاجی جلسوں میں آتے ہیں, شارع فیصل بھر جاتی ہے تو شارع قائدین بھر جاتی ہے, بہت ساری مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اچھا اسٹریٹ پاور شو کر لیتی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ حکومت تو نہیں گرا سکتے. ابھی آپ کو علم ہوگا نا کہ کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن نے مزید 7% اضافہ کر دیا ہے اپنے پانی کے بلوں میں. بالکل. تو یہ یہاں پہ ٹینکر چل رہے ہیں, یہ سب ڈل رہے ہیں, یہ اپنی بلوں میں اضافہ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کراچی کے پوش ایریاز ہوں, ڈی ایچ اے, کلفٹن اور نارتھ نازم آباد اور گلشن فلاں علاقے, ان میں کئی گھروں میں تو پانی کی لائن میں پانی نہیں آتا. اچھا ڈی ایچ اے جیسے علاقے میں تو آپ کی اگر کمرشل پراپرٹی ہے تو واٹر بورڈ نے آپ کو لائن ہی نہیں دی گئی, ٹھیک ہے, وہاں تو پانی کی لائن کا تصور ہی نہیں ہے, آپ کو ٹینکر ہی ڈلوانا ہے. ٹینکر مافیا جو ہے کھربوں روپے کماتا ہے, یعنی کہ اگر کالا بجٹ میں کہوں کراچی کا یومیہ تو وہ اربوں روپے میں ہے, جو انڈاکومنٹڈ ہے, جس کا کوئی شمار نہیں ہے, اور وہ کالا دھن پاکستان سے باہر جا رہا ہے. شیخ صاحب پھر یہ بتا دیں آپ کی کیا صحافتی رائے ہے یا ماہرانہ رائے ہے, آپ نے صوبے بنتے ہوئے دیکھے ہیں؟ دیکھیں صوبے بنانا تو وقت کی اس وقت ضرورت ہے. صوبے بنائے بغیر پاکستان کے جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں وہ تو آگے نہیں چل سکتے. اس کا فریم ورک کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے, نون لیگ گول مٹول بیانات دے رہی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انتظامی بنیادوں پہ ہم بنا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, مگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر وہ ایک قرارداد لے کے آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پی کی کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کریں گے کہ اس کو کوئی انتظامی کنٹرول میں اسلام آباد لے لے یا جو سسٹم کچھ علاقوں کو لے لیا جائے. مگر اوور آل جو ان کے اسٹیٹمنٹس وہ اسمبلی کے جو باہر دیتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. محسن نقوی صاحب کی بات سے کہیں نہ کہیں وہ ان کی بات ملتی بھی ہے. اس میں سب سے بنیادی شرط تو یہ ہے نا کہ ایک سیاسی طور پہ اس پہ ایک اتفاق ہو, وہ اس وقت مسنگ نظر آ رہا ہے. دیکھیے سیاسی طور پہ اتفاق تو جب ہوگا نا جب اس سے آپ کے مفادات وابستہ نہ ہوں. ابھی این ایف سی کے ذریعے آپ کے صوبے کا بجٹ کتنا ہے, اگر اس کے حصے ہو جائیں گے تو وہ بجٹ کم ہوگا نا, اس کو کٹ لگے گا تو شرنک ہوگا آپ کا بجٹ. پھر آپ کی جو حدود ہے, ابھی آئی جی سندھ پورے صوبے کا ہوتا ہے جی, پھر اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ہو جائے گا تو اس کی پاور کم ہوگی نا. اچھا, تو پھر اس کے علاوہ اس کے وسائل کم ہوں گے, اس کے بجٹ کم ہوں گے. پھر جو عوامی کا فائدہ یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. ابھی آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں, آپ کو کوئی سرکاری کام ہو بغیر رشوت دیے کام نہیں ہوتا. کوئی آپ سرکاری کام آفیشلی لینا چاہیں, آپ چاہیں کہ میں حکومت کا یہ کام کر سکتا ہوں, آپ کو بزنس مین ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ سارے بائی لاس چلتے ہیں, آپ کا کاروبار ہے, لیکن اس کاروبار کو کرنے کے لیے جب تک آپ 60-40 کرپشن نہیں کریں گے, یعنی آپ 100 روپے کا کاروبار کرنے کے لیے بھی اپنے حق میں سے 40 روپے پہلے دیں گے تو آپ کو ایوارڈ ہوگا. تو یہ کرپشن کیسے رکے گی؟ آخر یہ کرپشن نہیں رکے گی تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ کتنا پیسہ سندھ سے باہر جا رہا ہے, کچھ اطلاع ہے آپ کو؟ یہ تو کئی اربوں میں ہوگا, اس کا تو کوئی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے جاتا ہے آج جو دبئی کی پراپرٹیز کا حال ہے تو وہ صوبہ سندھ کا پیسہ بھی وہاں گیا ہے نا, پورے ملک سے پیسہ گیا ہے. یہ جو نظام جو سسٹم جو پیسہ کما رہا ہے اوپر سے آگے بھی کہیں جاتا ہے نا, یہ کہیں آگے بھی جاتا ہے, مختلف جو یہاں پہ جن کی اجارہ داریاں ہیں ان کے پاس جاتا ہے یہ, تو اس کے تدارک کے لیے نئے صوبے ضروری ہیں. اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں اس بات کو. عوامی مطالبہ بھی ہے نا. آج آپ کراچی کی کسی سڑک پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ جا کے پوچھیں کہ جناب آپ نے کوئی سرکاری کام کے لیے اپلائی کرا تھا, وہ کتنے دن میں ہوا, وہ کیسے ہوا. آپ کو اپنے بچے کا ڈومیسائل بنوانا ہو, پی آر سی بنوانا ہو, کوئی اپنی پراپرٹی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کام کروانا ہو, کوئی آپ کو اپنے کسی فوتگی ہونے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہو, کوئی کام ہو, کوئی کام آپ کا سادہ طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا. ہر کام میں آپ کو مال لگانا پڑتا ہے. تو بھائی یہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ آپ نے محسن نقوی کی وہ بات سنی ہوگی نا کہ یہ نظام سڑ چکا ہے, گل چکا ہے اور اس کو ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. آخر کیا ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پاکستان میں میرٹ پہ نہیں چل سکتی کیا؟ کیا یہی کرپشن کا نظام جاری رہے گا؟ کیا یہی 2 خاندانوں کی اجارہ داری رہے گی؟ کیا ہمارے بچوں کا قصور ہے کہ ان کا آگے میرٹ پہ ان کو نہ آنے دیا جائے؟ کیا آپ کے بچوں کا آگے کوئی لکھ دیا ہے کہ یہ ترقی نہیں کر سکتا؟ کیوں 2 خاندانوں کی اجارہ داری ہے جناب؟ خاندانوں کے علاوہ اور بھی اس کے اندر پاور سٹرکچرز ہیں. وہ کہتے ہیں نا مصدق ملک صاحب کی کیپچر ایلیٹ ہے پاکستان کے اندر, یعنی یہ ایک اشرافیہ جو ہے, رولنگ اشرافیہ, اس میں اور لوگ بھی آتے ہیں
اس میں اب ان کا ایک ہے کنٹرول, لیکن یہ بہرحال یہ تو ایک نظام کی خامیاں ہیں. اور بالکل یہ بات بالکل بجا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں ملتا بہت محنت کرنے کے باوجود بھی. کچھ لوگوں کو شاید بچپن سے ہی سونے کے نوالے بنا کے کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک ہے مسئلہ ہے اور ایک بہت ہی پریولنٹ اور ایک ریپڈ قسم کا انٹرنچ ہو چکا ہے یہ چیزیں. اچھا شعیب صاحب, آگے چلتے گفتگو لے کے بہت سارے موضوعات ہیں آپ سے کرنے کے لیے. آپ کی چونکہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ بیورو چیف ہیں سندھ کے, اس کیس پر میر رضا میر کے حوالے سے کچھ سیکشنز جو میڈیا کے اندر ہیں انہوں نے جس طرح سے رپورٹنگ کی ہے, یعنی یہ ماں باپ میں طلاق ہو گئی ہے خبریں بھی چل رہی ہیں, یلو جرنلزم ہے. اس کی طرح جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھا, غیر متعلقہ خبریں چلائی گئی ہیں. سر یہ کیا مطلب محنت نہیں کرتے کچھ لوگ, کیا ہے یہ, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ خبریں جو چلی ہیں اور یہ آپ کے پاکستان کے بڑے چینلز پہ چلی ہیں, ٹھیک ہے, یہ خبریں باقاعدہ فیڈ ہوئی ہیں, یہ فیڈ ہوئی ہیں. یہ خبر کسی نے حاصل کر کے بریک نہیں کری ہے. اب میر رضا کے جو والد اور والدہ کی خلا کا معاملہ ہے, یہ تو عدالت کا معاملہ ہے نا. اس کی ٹی وی پہ خبر چلا کے میر رضا کی خودکشی یا قتل کا تو کوئی معاملہ نہیں بنتا. میر رضا کے ماں باپ کے کانفلکٹس کی آڈیو وائرل کر دینا, وہ کون سا کہاں کی صحافت ہے جناب؟ وہ تو کوئی صحافت نہیں ہے, یہ تو یلو جرنلزم ہے. آپ اگر اتنے 30 مار خان ہیں, ترم خان ہیں, تو آپ انویسٹیگیشن کریں نا, آپ لائیں, کوئی ایویڈنس دے کر آئیں. دیکھیں انویسٹیگیٹو صحافی صرف ٹی وی پہ بولنے کا نام نہیں ہے. اب اگر اس میں سوشل میڈیا اور آپ کی یوتھ اور آپ کا جینزی نہیں کودتا تو یہ کیس تو کب کا انہوں نے کیس دفتر داخل کر کے کورٹ میں ڈال دیا ہوتا کہ جی یہ خودکشی کا کیس ہے, انویسٹیگیشن گئی تیل لینے, انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھا ہے, کرائم سین پہ 8 دن کے بعد گولی کا کھول مل رہا ہے. اس سے پہلے روز وہاں صحافی جا رہے ہیں, عیدی کے چھیپا کے رضاکار جا رہے ہیں, مالی جا رہا ہے, فلاں جا رہا ہے, کسی کو کھول نہیں مل رہا. انہوں نے جو ڈی وی آر تھا اس کا جو فوٹیج جو اس سے لی تھی, جو گیسٹ ہاؤس تھا, اس کو وہ نہیں کروایا. اس کی جو انٹرسٹنگ. اچھا اب یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے پولیس کی, جو عامر فاروقی صاحب کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کسی نتیجے پہ پہنچے گی؟ دیکھیں عامر فاروقی کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے. اس میں جو سیکرٹری انہوں نے بنایا ہے علی رضا صاحب کو, وہ کراچی میں بہت اچھا ان کا نام ہے, پولیس کا بڑا نام ہے, ایس ایس پی ہیں وہ, اور تجربہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ جو انہوں نے پہلے عرفان بہادر کو ڈالا تھا, ان کو پھر ہٹایا, تو وہ بھی سی ٹی ڈی کے اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی بالکل آن میرٹ کام کرتے ہیں اور بہت اچھی انویسٹیگیشنس کے ایکسپرٹس ہیں. اب دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں انہی سے توقع رکھنی پڑے گی نا, انہی سے امید لگانی پڑے گی. 5 گھنٹے اجلاس تو کر رہے ہیں. دیکھیے اجلاس آپ کتنی دیر کر لیں, لیکن آپ اپنی غلطی تو مان رہے ہیں نا, کہ غلطی تو مانی ہے. جیو فینسنگ نہیں کرائی تھی اس جگہ کی, جیو فینسنگ بعد میں کروا رہے ہیں, یعنی 14 دن گزرنے کے بعد. سی ڈی آر کا ڈیٹا جو لوگوں کے پاس لگے, وہ جو سی ڈی آر کا ڈیٹا صحیح نہیں نکالا, جو انہوں نے ڈی وی آر کی فوٹیجز حاصل کری, لوگوں کے پاس ایک ہفتے زیادہ بیک اپ نہیں ہوتا. آپ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بیک اپ تلاش کرتے پھر رہے ہو, آپ فوٹیجز ڈھونڈتے پھر رہے ہو. آپ لوگوں کو 21 لوگ آپ نے اس کیس میں حراست میں لیے ہیں, 21 لوگوں سے آپ کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. آپ نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا بیان لے لیا, سب کر لیا, اس سے بھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملی. آپ بنیادی چیزوں پہ نہیں جا رہے ہو. آپ نے وہ میموری کارڈ ابھی تک جو آپ نے نکالا اس میں سے, کیمرے میں سے, جو موبائل میں سے, اس کا وہ نہیں کرایا. سر یہ بتائیے, جو ٹھیک ہے یہ بالکل ایک کیس جو اب تک ہم آبویسلی اس پہ قیاس رائے نہیں کریں گے کہ یہ کور اپ ہے, اب تک یہی لگ رہا ہے کہ یہ نیگلیجنس ہی ہے. پھر یہ شرجیل انعام میمن صاحب کا جو نام کچھ سوشل میڈیا کے پیجز نے جوڑنے کی کوشش کی, اس کے پیچھے کوئی سیاسی پشت پناہی تھی؟ دیکھیں اس کی تو انہوں نے, شرجیل میمن نے خود کلیریفیکیشن دے دی ہے, راول میمن نے بھی دی, شرجیل میمن نے بھی دی. انہوں نے این سی سی آئی میں کمپلین کر دی ہے, این سی سی آئی نے آلریڈی نوٹسز کر دیے ہیں, جو 4 پیجز یوز ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ بیسیکلی لسانی فساد اور اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو کوئی ایتھنک والا ایشو کریٹ کیا جائے. تو وہ تو کلیریفائی ہو گیا, وہ این سی سی آئی میں نوٹس ہو گئے ہیں. ان پیجز والوں نے خود بھی اب لکھ کے لگا دیا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے, غلطی ہے, معذرت ہے. دیکھیں وہ تو لیاقت نام کے بندے کے ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں نا, ٹیننٹ ایگریمنٹ آیا ہے, سب کچھ آیا ہے. اس میں اس کے جو خاتون جو آنر ہیں وہ اس میں ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, سب کچھ ہے. اس میں جو حکومت کا ابھی تک کوئی ایسا کردار سامنے نہیں آ رہا. چلیں انٹرسٹنگ, اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دے اور اس کے والدین کو انصاف دے. خاص طور پہ میڈیا کے کچھ سیکشن سے جس طرح کی رپورٹنگ کی ہے کہ غیر متعلقہ خبریں چلائیں, ان کے والد صاحب نے جس طرح سے خبر کشائی کی درخواست کی کہ پھر سے بچے کا پوسٹ مارٹم ہو. یہاں تک کہ آپ بھی آگاہ ہوں گے کہ ڈی این اے کے حوالے سے بھی خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ نہیں میچ ہوگا کیونکہ یہ کسی اور کی میت ہے, وہ بھی میچ ہو چکا ہے. بہت افسوسناک معاملات ہیں, غیر حساس ہم ہو چکے ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیے گا, بالکل اب اختتام کی طرف چل رہے ہیں, پاکستان نے جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی قیادت میں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں سالدار صاحب, محسن نقوی صاحب بھی ایران میں موجود ہیں,
پھر سے, اور ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں مکہ معاہدہ جو ہے سائن کیا ہے. یہ تو ایک خبر ہے کہ ہماری جو ایک سفارتی طور پہ جو ہماری ایک کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں, کیا مزید پاکستان اس کے ذریعے سے جو ایک اصل بات ہے کہ جو معاشی معاملات ہیں صحیح ہو سکتے ہیں, سرمایہ کاری آ سکتی ہے آگے یہاں پہ؟ بالکل آ سکتی ہے. مارکہ حق کے بعد جس طرح سے ہم نے بھارت کو منہ توڑ شکست دی ہے, اور وہ جو بنیان محسوس ہوا, مارکہ حق ہوا, اس کے بعد جس طرح پاکستان نے ڈومینیٹ کیا ہے انٹرنیشنل گلوب پہ. آپ کے جو فیلڈ مارشل عاصم صاحب ہیں, تو وہ اس وقت جو ہے اب دنیا کے اندر ان کی واہ واہ ہو رہی ہے. یعنی اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تعریف کرتا ہے امریکی صدر, تو سعودی عرب, ٹرکی, تو آپ کا اور ممالک سب ان کو مان رہے ہیں, ان کے معترف ہو رہے ہیں. تو وہ تو اب اس وقت گلوبل پرسنالٹی بن چکے ہیں. پہلے تو وہ پاکستان کے سپاہی سالار تھے, لیکن اب تو وہ دنیا کے کئی ممالک ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسا فیلڈ مارشل ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح سے ان کا رول ہے. ابھی یہ جو مکہ ریسنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے, تو یہ آپ دیکھیں اس کے بعد تو آپ کی اکنامیکل کنڈیشن چینج ہو جائے گی. ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. آنے والے چند سالوں کے اندر پاکستان آپ کو اللہ نے چاہا تو ٹیک آف پوزیشن میں نظر آئے گا. ابھی جو ہمارا جو اکنامیکل کنڈیشن ہے, کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے یہ ایران اور امریکہ والا مسئلہ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہے, ہر شہری پریشان ہے. مطلب عام شہری کا گزارا مشکل ہے. ایک گھر میں جہاں ایک آدمی کماتا تھا 4 آدمی کھلاتا تھا, تو وہاں اس کی میاں بیوی نوکری کر کے 2 بچے پال رہے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, کوئی آدمی ایک نوکری اور ایک تنخواہ میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا, چاہے وہ زیادہ کماتا ہو چاہے وہ کم کماتا ہو, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیں روزانہ پیٹرول کے پرائس اوپر اور نیچے جاتے ہیں, تو آپ کی اکانومی کیسے اسٹیبل ہوگی؟ تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل کوششیں ہو رہی ہیں, جو پاکستان سب اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے کوششیں یہ کی ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی, یا جو خلیجی ممالک کے حوالے سے جو امریکی اڈوں پہ ایران کی طرف سے حملے ہوئے امریکی اڈوں پہ, اس کے حوالے سے بھی ڈیفیوز کیا ہے چیزوں کو. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ اتحاد کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے, کسی اس کے خلاف نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ یہ مکہ معاہدہ کسی مطلب دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. توقع کی جا سکتی ہے کہ ایران بھی اس میں شامل ہو جائے, لیکن یہ بتائے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کون سا ملک ہے کہ اس میں آگے جا کے آ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو کیونکہ اس کے فریم ورک پہ کام ہو رہا ہے, مزید 2 سے 2 ملکوں کا اطلاعات ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں گے, لیکن ابھی نام کوٹ کرنا کیونکہ وہ آن پیپرز ہیں تو اس کو نہیں بتایا جا سکتا. لیکن اس کی کامیابی کا سحر آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو میڈیشن مارکہ حق کے بعد شروع کی تھی اس کو سکسیزفلی کر لیا ہے. یعنی کہ اب دنیا میں پاکستانی گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو مارکہ حق سے پہلے کم ہوتی جا رہی تھی وہ بڑھ گئی ہے. آج آپ پاکستانی پاسپورٹ لے کر کہیں جائیں گے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ آپ نے بھارت کو شکست دی ہے, ان کو دھول چٹائی ہے. اور مودی کہاں کھڑا ہے آج؟ مودی نے پانی بند کر دیا نا. آج مودی رسوا ہو گیا ہے. اس وقت بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری مٹی کی راکھ بن گئی ہے. جو مودی کو فخر تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آئی ٹی انڈسٹری میں چھا جائیں گے, آج دبئی میں جو اکنامیکل معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد جو انویسٹمنٹ پاکستان سے دبئی گئی تھی وہ واپس پازیٹیولی پاکستان آ رہی ہے. اور یہ بتائیں جو مودی نے پھر جو حرکت کی اپنی جو ایک انتہا پسند کی ہے نا, جب مجروح ہوتی ہے تو وہ انہی اوچھے ہٹ کنڈوں کی طرف آ جاتے ہیں. پانی بند کیا ہوا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی جو سنتاش معاہدہ یک طرفہ طور پہ. پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے, زراعت ہے, اس پر پورا اس کا انحصار ہے. اور کہ ہندوستان دوسری چیزیں کر سکتا ہے, BLA کے ذریعے سے, فتنۃ الخوارج کے ذریعے سے وہ دہشت گردی پاکستان میں کروا رہے ہیں, ان کو کیا اور جواب دیا جائے؟ خاص طور پہ یہ جو پانی جو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس کا تدارک کیسے ہو, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ پریشرائز کریں. جو ٹرمپ صاحب تو ہمیشہ ذلیل کرتے رہتے ہیں مودی صاحب کو کہ 12 جہاز گر گئے, 13 جہاز گر گئے. ایک ہی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی, وہ بھی ایک سمٹ کے اندر, وہ اوائڈ کرتے رہے. کیا کیا جائے آگے؟ دیکھیں اس وقت انڈیا کے ساتھ جو ہو رہی ہے نا, وہ انڈیا کی عوام خود فیس کر رہی ہے, اور وہ روزانہ صبح شام مودی کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں. کیوں؟ ان کی جو آئی ٹی انڈسٹری تھی وہ امریکہ کو سب سے زیادہ بزنس کر رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کے ساتھ کرا تو ان کی بزنس انڈسٹری کولیپس ہو گئی. یعنی وہاں پہ جو آئی ٹی ٹاورز بن رہے تھے وہ بننا اس وقت رک چکے ہیں. جو وہاں پہ اونچی اونچی بلند و بالا عمارتوں میں ایک ایک شفٹ میں 8,000 آئی ٹی
کہ جو پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس بھرتی ہو رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم آئی ٹی جائنٹ بنیں گے. ایک تو اے آئی کے آنے کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا, ویزاز پہ بھی پابندی لگائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. پھر ان کے جو اندرونی معاملات ہیں, آپ نے ابھی کاکروچ جنتا پارٹی دیکھ لی نا, انہوں نے دھول چٹا دی نا, مودی کو بیک فٹ پہ کر دیا نا, تو بیک فٹ پہ آنا پڑا نا. کیا ہوا؟ یہی جینزی بچے تھے نا, تو انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ, اس سے پہلے یہی جینزی بچوں نے نیپال میں کیا, بنگلہ دیش میں کیا. دیکھیں آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو دبا لیں گے. یہ جو موبائل فون کی طاقت ہے نا, یہ اتنی اسٹرانگ طاقت ہے کہ یہ سمجھ لیں کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی حکومت کے لیے اگر ڈیلیور نہیں کرو گے, انصاف نہیں دو گے, تو مشکل کھڑی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دیکھیں یہ ریاست کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ ہر آدمی آزاد ہے. آپ کے گھر میں اگر 5 فیملی ممبرز ہیں, 5 موبائل فونز ہیں نا, سب فیس بک پہ ویڈیو لگا دیتے ہیں, ٹویٹر پہ لگا دیتے ہیں, انسٹاگرام پہ لگا دیتے ہیں. وہ ویڈیوز اتنی ملٹیپلائی ہوتی ہیں کہ کراچی سے بیٹھنے والا اور امریکہ میں, یو ایس اے میں, برطانیہ میں بیٹھنے والا سب یک زبان ہو جاتے ہیں. اچھا ٹی وی کا بلیٹن کوئی دیکھے نہ دیکھے, فیس بک, انسٹا, ٹویٹر, آپ کا لنکڈ ان, یہ تو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ دیکھیں, ان کے بغیر تو آپ دنیا کا تصور نہیں کر سکتے. آپ اس وقت دیکھیں نا کہ آپ پاکستان میں یہاں بیٹھے ہیں, آپ کسی کو بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں یو ایس اے سے لے لیں. آج سے 5 سال پہلے, 10 سال پہلے یہ ممکن تھا؟ تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب یہ بتائیں نا پانی کے حوالے سے کیا کیا جائے سر؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ, انڈیا ہمارا پانی تاحیات نہیں روک سکتا. وہ گیدڑ بھپکیاں دیتا ہے, جو اس کا کام ہے وہ دیتا رہے گا. جو انہوں نے ہمارے ہاں دہشت گردی کرتے تھے, اس کا آپ دیکھ رہے ہیں روز فوج منہ توڑ جواب دیتی ہے. روزانہ ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ڈیلی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کرے اور ہمارے پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے اپنی جان قربان کری. ٹھیک ہے, تو افغانستان کی دہشت گردی بھی سب کے سامنے ہے, بھارت کی دہشت گردی بھی, ان کی پراکسیز جو یہاں چل رہی ہیں. کراچی شہر سے کیا رو کے لوگ نہیں پکڑے جاتے؟ بالکل پکڑے جاتے ہیں. کراچی میں ان کے سلیپر سیلز نہیں ہیں کیا؟ بالکل ہیں. کراچی کی جو میجر فرقہ وارانہ ٹیررزم تھی جو مذہبی معاملات پہ تھے, اس کے پیچھے بھارت نکلا نا, اس کے پیچھے مختلف ممالک نکلے نا. آپ کے ملک میں دہشت گرد جو آتے ہیں, کیوں افغانستان سے ان کے تانے بانے نکلتے ہیں؟ آخر ریاست پاکستان کے خلاف یہ کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا گٹھ جوڑ ہے. دیکھیں اسرائیل تو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا نا, تو اسرائیل کو پاکستان کی اسلامی قوت ہونے, پاکستان کی ایک فورس ہونے, اور اب جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, تو اسرائیل کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان ان کے لیے اب حملہ کر کے بچنے والی صورتحال نہیں ہے. اگر وہاں سے کچھ دہشت گردی یا جارحیت یا بزدلانہ اقدام ہوگا تو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے جو بھارت سے زیادہ سخت ہوگا. آپ کی فوج کو دنیا نے دیکھ لیا ہے, آپ کی جو جنگی طاقت ہے وہ آپ کے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے انڈیا میں جا کے دکھا دی ہے. اور انہوں نے جس طرح سے کی ہے, وہاں جا کے ان کے جو ٹارگٹس تھے ان کے بجلی گھر بند کر دیے, ان کی چیزوں کو اڑا کے آ گئے. کوئی اس کو کویشچن نہیں کر سکتا. وہ تو ابھی تک یہی نہیں بتا پا رہے ہمارے جہاز کتنے تباہ ہوئے ہیں, تو وہ کیا ہماری فوج کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا ان کو 1.5 سال لگے ان کی فوجیوں میں جتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں وہ بتانے میں, ان کو 1.5 سال لگے بتانے میں. یہی تو چیز ہے, وہ ابھی تک چھپاتے ہیں. مطلب نمبر انہوں نے خود بتایا, اس سے زیادہ بھی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اتنے نہیں, اتنے جہاز گرے. ہم پاکستانی بولتے 6 گرے, پھر بولا 7 گرے. ڈونلڈ ٹرمپ بولتا نہیں زیادہ گرے. تو آپ دیکھیں نا, امریکی صدر بتا رہا ہے جن ملکوں کے جہاز بنائے ہوئے تھے ان کی مارکیٹ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. شعیب صاحب بہت آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا. وقت کم تھا ہمارے پاس, لیکن آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. آخر میں کوئی پیغام؟ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. آپ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں, لیکن سوچیں اچھا, پاکستان کے لیے سوچیں. روز اپنی زندگی میں دن ایک ایسا رکھیں جو پاکستان کے لیے آپ سوچیں. مثبت خبریں زیادہ دکھائیں. نہیں, میڈیا تو مثبت خبریں دکھا رہا ہے, ہم تو اس کو بی پازیٹیو پلس چل رہے ہیں. تو میڈیا تو یہی چل رہا ہے نا. دیکھیں اسی وجہ سے تو ہمارا بلیٹن نہیں دیکھا جا رہا نا, اسی وجہ سے تو ہماری ہیڈ لائنز نہیں دیکھی جا رہی نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عوامی ایشوز کو اجاگر کرنا بنیادی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کے جو مہنگائی کے مسائل ہیں, جو بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں, جو بلدیاتی مسائل ہیں, جو سرکاری دفاتر کے مسائل ہیں, وہ میڈیا اس کا واچ ڈاگ ہے, وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ یہ کام کریں گے. کہا کہ پریس ریلیزز پہ چل رہی ہیں خبریں, مجبوری ہے نا. آپ مجھے بتائیں اس وقت انویسٹیگیشن جرنلزم
کہاں ہو رہی ہے؟ اخبارات میں ہوتی ہے. خلیق قیانی صاحب کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں جو ڈان میں لکھتے ہیں کچھ, مطلب فنگر ٹپس, مطلب عمر چیمہ صاحب ہیں دا نیوز میں, انصار عباسی صاحب ہیں, مطلب یہ فنگر ٹپس پہ ہیں چیزیں, اب زیادہ نہیں اس طرح سے کام ہو پاتا. دیکھیے جو ہماری جو فیلڈ کا ایک تو برا حال, کیونکہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ تھوڑی بہت صحافت سیکھی ہے نا, ان اخبارات سے ہی سیکھی ہے. لکھنا کیسے ہے, اس کے ذریعے سے بولنا کیسے, چاہے وہ اردو اخبارات ہوں انگریزی اخبارات ہوں. تو بہرحال اخبارات کی اپنی بھی اپنی. اچھا دیکھیں, جس نے اخبار میں کام کیا وہ تو صحافی بن گیا نا, لیکن جو سوشل میڈیا کا جو اپنے آپ کو انفلوئنسر کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بھلے 2 ملین ویوز آتے ہوں, لیکن وہ صحافی تو نہیں ہے نا, اس کی تو ایک فیلڈ الگ ہے. دیکھیں ایک جرنلسٹ ہے, وہ ایک پریس کلب کا ممبر ہوگا, سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یا لاہور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا اس کا کارڈ ہوگا, اس نے KUJ کا بھی ممبر ہوگا, کراچی پریس کلب کا ممبر ہوگا. پھر سے کب کھل رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے نا, دیکھیں وہ تو کئی سال بعد. ان کا کرائٹیریا شاید یہ بھی ہے کہ ڈیسک پہ آپ کو ہونا چاہیے, نیوز ڈیسک پہ ہونا چاہیے. نہیں فیلڈ رپورٹر ہو, فیلڈ کیمرہ ڈیجیٹل میڈیا کو کرتے ہیں یہ لوگ, سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کو کاؤنٹ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تک جب لاسٹ ممبرشپ ہوئی تھی وہ کئی عرصے پہلے ہوئی تھی, اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا کا بوم نہیں آیا تھا, لیکن اب تو ڈیجیٹل میڈیا کے بغیر پاکستان کا میڈیا مکمل نہیں ہے نا. دیکھیں اب تو ڈیجیٹل میڈیا کے بغیر پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. تو آپ کو چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہو, چاہے آپ کے ریڈیو اسٹیشنز ہوں, چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہو, چاہے آپ کے میگزین ہو, چاہے آپ کا TV چینل ہو, ان سب کی ضرورت ہے. اور مارکہ حق کے بعد ان سب کی ضرورت 100% بڑھ گئی ہے. انگریزی چینل اس کے بعد پاکستان میں 4 کھلے ہیں نا, 4 چینل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ شعیب ورنی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بیورو چیفز جو ہے سندھ کے یہ ہیں, پاکستان کے ایک نامور چینل کے نام بھی بتاتا ہوں, سنو نیوز کے یہ بیورو چیف سندھ ہے. اور بہت شکریہ آپ سے, کیونکہ ہم اپنے اوپر کوئی سینسرشپ نہیں رکھتے اور ہم کریڈٹ دیتے ہیں جہاں سے یہ آئے ہیں, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. ناظرین یہ گفتگو تھی میڈیا کے حوالے سے, میڈیا کے معاملات کے حوالے سے, تنخواہوں کے حوالے سے. میرا زمین جو ایک اس وقت جو ایک ہاٹ سٹوری چل رہی ہے, اللہ کرے اس کو انصاف ملے. ان کی کیا اس پر رائے ہے, انہوں نے خود بھی اس پر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیورو چیف ہیں, جانتے ہیں چیزوں کے حوالے سے پاکستان کا جو ایک ثالثی کے میدان میں کردار رہا ہے بین الاقوامی طور پہ. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا جو ایک طرح سے ایک اسٹیٹس میں جو ایک ایکسپونینشیل رائز ہو رہا ہے, پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور ہندوستان جس طرح سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے. بہت سارے جنرک موضوعات پہ ڈسکشن کی ہے, لیکن ریلیونٹ ڈسکشن بھی تھی اس کے اندر, جو ان کی پروفائل یا ان کا جو پروفیشن ہے اس سے بھی منسلک تھی. اور ایک صحافی جو ہوتا ہے, جو ایک بڑا صحافی ہوتا ہے, وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. ان کی گفتگو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کو کراچی کے حوالے سے بھی خبر ہے, سندھ کے حوالے سے بھی, پورے صوبہ سندھ پاکستان کے حوالے سے بھی, اور انٹرنیشنلی بھی. یہی ہوتا ہے. اب میرے خیال سے آج کے دور میں جیک آف آل ٹریڈ بھی بننا چاہیے, اور یہ کوئی خامی نہیں ہے, بلکہ اگر جتنی آپ کے پاس واسٹ انفارمیشن ہوگی آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. تسمین جاوید کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.